بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ جی، ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں ساری کے حسین سے موقع پر دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج انشاءاللہ ہم 17ویں اپنی سحری کریں گے،
یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ 17 رمضان المبارک آ چکا صاحب، اور اب تو بہت تیزی کے ساتھ مغفرت کا عشرہ بھی ہمارے درمیان سے جدا ہونا چاہتا ہے۔ بس یاد رکھیے گا صاحب، یہ جو جس کنیکٹیویٹی کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں وہ کہیں ڈسٹریکٹ نہ ہونے پائے، ٹوٹنے نہ پائے۔ جو تار دل کی اللہ کے بارگاہ سے جوڑ دیے نا، چاہے وہ نمازوں کی صورت میں، چاہے وہ روزوں کی صورت میں، چاہے وہ تراویح کی صورت میں، چاہے وہ تلاوت کلام پاک کی صورت میں، چاہے وہ ذکر و اذکار کی صورت میں، چاہے وہ درود پاک کی صورت میں، چاہے وہ صدقات و خیرات کی صورت میں، یا صلاۃ و تسبیح کی صورت میں، بس اس تار کو جوڑے رکھیے گا اور آخری رات تک جوڑے رکھنا ہے آپ نے انشاءاللہ۔ آئیے صاحب، اپنی عقیدتوں کو، اپنی ساری عقیدتوں کو، ساری محبتوں کو، سارے احترام کو، سارے ادب کو سمیٹ کر اس عظیم المرتبت ماں کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو صدیقہ بنت صدیق ہیں، جو محبوبہ محبوب کائنات ہیں، جو تمام مومنوں کی ماں ہیں، جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرمایہ ناز ہیں، جو حبیبۃ الرسول ہیں، جو طیبہ بھی ہیں اور جو حمیرہ بھی ہیں، جن کو پیار سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائش کہہ کر بھی پکارا کرتے تھے، جن کی شان و عظمت کا سمندر ناظرین اتنا گہرا ہے کہ جس کی گہرائی میں اترنے والے کو ہمیشہ نادر و نایاب موتی ملتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ بخششوں کے ہیرے جواہرات مل جایا کرتے ہیں، جن کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب پاک سے جا کر ملتا ہے، جن کی عصمت و طہارت کی خیرات سارا زمانہ پاتا ہے، رنگ صدیقی بھی جن کے علم و فضل اور حکمت و دانائی میں نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی جن کو جبرائیل امین کے ذریعے سے سلام پہنچاتا ہے، جن کا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ خود مالک کائنات نے عرش پر فرمایا، جن کی پیاری صورت کو 2 مرتبہ خواب میں اپنے محبوب کو دکھلایا، جن کے سر اقدس پر تمام مومنین کی ماں ہونے کا تاج سجا، جن سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا ایک جہاں بسا، جن کے عالی کردار نے، جن کی پاکی کا اعلان سورہ نور کی آیات میں خود رب نے فرمایا، اور جن کی عالی کردار نے عورتوں کے مقام و مرتبے کا ایک جہاں بسایا، جو چنی گئیں سرور دو جہاں کی خدمت کی خاطر، جو تیار کی گئیں مشن مصطفیٰ کی ترویج کی خاطر، جو 2/3 دین کی محافظہ بنی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی حافظہ بنی، جو سرور دو جہاں سے بے انتہا محبت فرماتی تھیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادا پر اپنی جان نثار فرماتی تھیں، پیار کرتے تھے سرکار بھی جن سے بے شمار، ناز اٹھاتے تھے امام الانبیاء جن کے ہر بار، جن کا زہد و تقوی سرور دو جہاں کے زہد و تقوی کا حصہ تھا، جن کا فقر و فاقہ سرور دو جہاں کی تربیت کا خاصہ تھا، جن کی ہستی رسول اللہ کی محبتوں کا محور رہی، جن کی بارگاہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی برتر رہی، جن کو امام الانبیاء نے ترویج دین کے لیے تیار کیا تھا، جن کی ذات سے احادیث کا خاص ذخیرہ امت نے لیا تھا، جو سیدنا ابو ہریرہ کے بعد احادیث کی سب سے بڑی راویہ بنی، جو علمی دنیا میں عورت کے مقام و مرتبے کی بانیہ بنی، جو عہد نبوی اور عہد خلفائے راشدین کی شاہدہ بھی ہیں، جو ہر زمانے کی عورتوں کی مضبوط قائدہ بھی ہیں۔ توجہ رکھیے گا ناظرین، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد و بے حساب فہم و فراست سے نوازا تھا، جن کو براہ راست مدینۃ العلم نے اپنے علمی اور روحانی فیضان منتقل فرمایا تھا، فصاحت و بلاغت بھی تھی جن کی بے مثل و بے مثال، خطیبہ بھی تھیں جو اپنے دور کی انتہائی باکمال، عورتوں کو جنہوں نے دین کے بنیادی مسائل سکھائے، عظیم المرتبت صحابہ بھی اس در سے خیرات لینے آئے۔ ایک زمانہ در عائشہ صدیقہ پر سر جھکاتا تھا، ہر پیاسا فیضان نبوی اسی در سے پاتا تھا، سخاوت و قربانی میں جو اپنا ثانی نہیں رکھتی تھیں، مال اپنے پاس رکھتے ہوئے وہ خدا سے بہت ڈرتی تھیں، جن کے حجرے میں رسول خدا پر وحی آتی تھی، جن کی ہر ادا سرکار مدینہ کو بہت بھاتی تھی، جو جانے کائنات کی جان بن کر رہیں، تکالیف بھی جنہوں نے بے انتہا سہیں، جن کو فضیلت عورتوں پر ایسی ملی جیسے فضیلت سرید کو ہر کھانے پر ملی۔ ناظرین کرام،
عجیب عجب رنگ تھا ہماری ماں کا، جو صورت و سیرت میں بے مثل و بے مثال ہیں، جو علم و عمل میں بے مثل و بے مثال ہیں، جو فطانت و ذکاوت میں بے مثل و بے مثال ہیں، جو عقل و شعور میں بے مثل و بے مثال ہیں، جو سخاوت و فیاضی میں بے مثل و بے مثال ہیں، جو بہادری اور جرت میں بے مثل و بے مثال ہیں، جو قناعت و توکل میں بے مثل و بے مثال ہیں، جو شکر خداوندی میں بے مثل و بے مثال ہیں، جو صبر میں بے مثل و بے مثال ہیں، جو عاجزی و انکساری میں بے مثل و بے مثال ہیں، جو گریہ ازاری میں بے مثل و بے مثال ہیں، جو خودداری میں بے مثل و بے مثال ہیں، جو ماتحتوں پر شفقت میں بے مثل و بے مثال ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے میں بے مثل و بے مثال ہیں، جو علم میں بے مثل و بے مثال ہیں اور جو حلم میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں، جو پردے کے اہتمام میں بے مثل و بے مثال ہیں، جو عفت و پاک دامنی میں بے مثل و بے مثال ہیں، جو شرم و حیا میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں، کہ جن کے اوصاف بے شمار ہیں، جو نبی رحمت کے دل کا قرار ہیں، جن پر کائنات کی ہر نعمت نثار ہیں، جن کا ذکر ہم امتیوں کے دل کا سرور ہے، جن کی مبارک حیات عورتوں کے لیے تا قیامت مینارہ نور ہے، جو محبوب خدا کو بے انتہا بھاتی ہیں، جو ماؤں کی جھرمٹ میں یکتا نظر آتی ہیں، جو معنی قرآن میں، احکام حلال و حرام میں، اشعار عرب میں اور علم الانصاب میں سب سے بڑھ کر تھیں، مقررہ بھی تھیں، مفسرہ بھی تھیں، مجتہدہ بھی تھیں، مجاہدہ بھی تھیں، شاعرہ بھی تھیں، تاریخ داں بھی تھیں، مروجہ قوانین اور طب کی ماہرہ بھی تھیں، جن کی عبادتیں تہجد سے اشراق و چاش تک، نفلی نماز و نفلی روزوں تک، صدقات و خیرات تک کثرت سے سجی ہوئی نظر آتی ہیں، جن کے کردار نے عورت کو رہتی دنیا تک بلندیوں کی معراج پر پہنچا دیا۔ ناظرین کرام، میری آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا اس سے بڑھ کر شرف اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ توجہ چاہیے آپ کی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارکہ بھی آپ سلام اللہ علیہ کا حجرہ ہی تو ہے صاحب، تو یوں کہیے کہ روضہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل آپ کا حجرہ ہے، یعنی پوری دنیا سے، پوری بھی دنیا سے کسی بھی رنگ کا، کسی بھی نسل کا مسلمان جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے گا، اور جب تک یہ دنیا باقی ہے تب تک دیتا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو قربان جاؤں جملہ مجھے کہنے دے خواہ صاحب، اور عقیدتوں سے وصول کر لیجئے گا کہ امت کی اس ماں کے مقام اور مرتبے پر ہر مسلمان جس وقت در مصطفیٰ پر عقیدتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے اپنے سر کو جھکائے گا تو وہ صرف روضہ رسول پر سر نہیں جھکائے گا، بلکہ در سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر اپنا سر جھکائے گا۔ اور ایثار ناظرین وہ ہے، مجھے جملہ کہنے دیجئے صاحب، ایثار کی بڑی بڑی مثالیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں، لیکن یہ اتنا منفرد ایثار ہے صاحب کہ اس ایثار کی مثال بھی مثالوں میں نہیں ملتی، کہ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک گناہ گار کے لیے سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین اس کائنات کی سب سے بڑی معراج ہے صاحب۔ ذرا سوچئے کہ جن کی قبر اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی قبر اثر دے دیں، اس سے بڑا ایثار ناظرین اس کائنات میں کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ تو آئیے مل کر خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنی ماں کو، اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، بزرگ شخصیت ہے، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں۔ اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ صدارتی ایوارڈ یافتہ خوبصورت قوال ہیں، قوال پڑھتے ہیں، پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہیں، شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تمام آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں آئیے ذکر پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی، ہماری ماں، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ
سلام اللہ علیہ کا۔ اور یقیناً ناظرین یہ ذکر ایسا ہے کہ مجھے یہ امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، خاص طور پہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ تو ضرور جڑی رہیں، کیونکہ آج آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ پتہ چلے گا، اور ٹیلی فون لائنز بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کے لیے اوپن کریں گے۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ ظاہر ہے ان کا تعارف تو میں کیا مطلب یہ سوال بڑا پیش کرتے ہوئے جو ہے زبان لرزتی ہے، بس آپ آغاز کیجئے ان کی خاندانی عظمتوں، خاندانی تعارف سے، اور بچپن کے جو خاص طور پہ حالات ہیں وہ ذرا بتائیے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں اہل ایمان کو ان کی مقدس معطر معمر ماں کا تذکرہ سنایا۔ جزاک اللہ۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جو وقت بھی اپنی ان عظیم ماؤں کے حضور خراج عقیدت پیش کریں گے یقینی طور پر وہ ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہوگا۔ بے شک۔ سیدہ طیبہ صدیقہ حبیبۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو صدیقہ بنت صدیق ہیں، واہ، طیبہ زوج طیب ہیں، واہ، حبیبہ حبیب رسول ہیں، واہ، کیا حبیبۃ کہنے، رسول، حبیبہ حبیب، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے ان کے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ ساری تعلیمات جو انسان کی نصف آبادی کو منتقل ہونا تھی، اس کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات اہل ایمان کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حرم میں جو بھی زوجہ مطہرہ ام المومنین آئی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب نہیں ہیں۔ آہا، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ، اے محبوب آپ کے حرم میں جو زوجہ بھی بھیجی وہ ہم نے بھیجی، وہ ہمارا انتخاب۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب ازواج مطہرات میں سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا جب تذکار پاک آتا ہے تو مومن کی روح اس لحاظ سے بھی معطر ہو جاتی ہے کہ یہ وہ زوجہ مطہرہ ہیں جن کا خمیر اٹھا ہی اسلامی شیر سے ہے، واہ واہ واہ، ایمانی سبحان شیر سے جن کا کیا خمیر کیا اٹھا، کیا کیا، ایمان آ چکا ہے، آہا، ایمان کی حالت میں آپ کا وجود پرورش پا رہا ہے۔ اللہ۔ آپ کے تعارف کی طرف اگر ہم جائیں تو قبیلہ بنو تیم میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام کون کلمہ پڑھنے والا نہیں جانتا۔ ان کے والد ابو قحافہ عثمان، ان کے والد عامر، ان کے والد عمر، ان کے والد کعب، ان کے والد مرہ، اس طرح سے 8 واسطوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ آہا، اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا، وہ بھی کیا مرتبے کی عورت ہیں، اللہ، وہ 9-11 واسطوں سے وہ بھی رسول اکرم رحمت بھائی عالم سبحان صلی اللہ سبحان علیہ وسلم کے سبحان، سلسلے میں آ جاتی۔ واہ، اب اس پاک خاندان میں سیدہ صدیقہ کا اس عالم میں دنیا کے اندر آنا کہ شروع سے ہی وہ دیکھ رہی ہیں کہ اسلام کن تکالیف کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، کیا کیا مشکلات مسلمانوں کو پیش آ رہی ہیں۔ ہم دیگر اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہجرت حبشہ کی، پھر ہجرت مدینہ کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو آپ کے والد ماجد ہیں، جن کو رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کا اس زمین پر سایہ بنایا۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں دیکھا گیا، ہائے 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 ہائے، اور اگر اس صفحہ ارضی پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے تو وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد ماجد سیدنا صدیق اکبر رضی سبحان اللہ اللہ سبحان تعالی اللہ عنہ سبحان ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے اسلام کے لیے ایک متمول ہونے کے باوجود عرب کے تجار میں آپ کا ایک نام تھا، نام تھا، بالکل، آپ کا گھرانہ خوشحال تھا،
اس خوشحال گھرانے میں سیدہ ام المومنین سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں، وہاں کیا کیا آسودگی نہیں تھی، لیکن اسلام کی بدولت اہل مکہ نے آپ کے لیے جو مشکلات پیدا کر رکھی تھیں وہ سیدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ اس لیے سیدہ سلام اللہ علیہا کو جب یہ مرتبہ اور مقام ملتا ہے کہ زوجہ رسول بنتی ہیں، حبیبہ حبیب الہ بنتی ہیں، تو پھر انہوں نے قیامت تک آنے والی امت کو کیا دیا کہ فرزندان اسلام کو شیر علم سے تر و تازہ کیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اور اپنی جود و سخا سے فقر و فاقہ میں مبتلا لوگوں کے لیے ایک ڈھارس کا سامان دنیا کو دکھایا۔ واہ۔ اب یہ وہ خاندان ہے جن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اے اہل ایمان ذرا توجہ سے سننا کہ یہ اس صحابی رسول کی بیٹی ہیں جن کی صحابیت کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یقول لصاحبہ لا تحزن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو کے دوسرا ہو کر وہ واحد صحابی ہیں۔ باقی تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کا اعلان زمین پر ہو رہا ہے، لیکن ہماری اماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ ان کے والد کے صحابی ہونے کا اعلان خود رب کائنات عرش اولیٰ پر کر رہا ہے، اور عرش اولیٰ پر ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا چناؤ اس طرح ہو رہا ہے کہ ان کی صورت کو سفید ریشم کے غلاف میں لپیٹا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس عظیم ساتھ کا سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہماری اماں جان کے والد صدیق اکبر کو کیا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان ابو بکر اعلمنا بہ، ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے صدیق اکبر۔ اللہ پوری امت مسلمہ مولا کائنات کے لیے جس بات کو پورے زور سے بیان کرتی ہے وہ خود علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بات بتا رہے ہیں، اور آپ وہ ہیں جن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سیدنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ پکار اٹھتے ہیں۔ صحابی، کوئی بات کا مولوی نہیں، کوئی بات کا عالم نہیں، حضور علیہ السلام کا وہ صحابی جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام خود مسجد میں منبر بچھائیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ میرے حسان کی روح قدس سے مدد فرما۔ وہ ہماری اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کو دوبالا کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَانَ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا خَيْرُ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا۔ دنیا کا کوئی مفکر، دنیا کا کوئی محقق، دنیا کا کوئی مدقق، دنیا کا کوئی فقیہ کیا خراج عقیدت پیش کرے گا؟ ایک صحابی رسول کی زبان سے امت مسلمہ کو یہ سننا چاہیے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، ہماری اماں جان کے پیارے ابا جان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو معلوم ہے، قد علموا، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خیر البریہ تھے، سبحان اللہ، اور آپ کو خیر البریہ نے وہ مرتبہ اور مقام دیا کہ آپ کے برابر اور کسی مرد کو نہیں رکھا۔ اللہ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سیدنا یہ ہیں ہماری سیدہ عائشہ صدیقہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت تمید۔ اب ذرا پیر صاحب، ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ظاہر جب آپ حرم نبوی میں تشریف لائیں تو وہ موقع کیا تھا، وہ منظرنامہ کیا تھا، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سلام اللہ علیہ سے
جس محبت کا اظہار فرماتے تھے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جنید بھائی، عظمتوں کا جہاں سیدہ عائشہ، آہا، شان کا آسماں سیدہ عائشہ، واہ واہ واہ، کیا بات، بنت صدیق زوجہ نبی پاک کی، واہ، بنت صدیق زوجہ نبی پاک کی، مومنوں کی ہے ماں سیدہ سیدہ بھائی، سبحان اللہ، عائشہ۔ کیا کیا قبلہ سورہ نور نور علی نور ہے، کیا بات، سورہ نور نور علی نور ہے، سیدہ ہی کی عظمت سے بھرپور ہے، واہ جن کی عظمت فلک پہ بھی مشہور ہے، واہ ہے وہ رفعت نشان سیدہ عائشہ۔ بھائی، کیا کیا بات، کیا کیا بات، سبحان واہ اللہ۔ واہ، واہ شاہ جی، بخت کی ہمارے کی بھی انتہا ہے کہ اس عظیم بختوں والی ماں کے تذکرے میں ہم اپنی غلامی کے ساتھ حاضری پیش کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کا آقا کریم کے حرم پاک میں آنے کا پس منظر یہ ہے کہ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کا وصال ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سیدنا ابو طالب پاک کا وصال ہوا، تو آقا کریم نے ان دو بڑے دکھوں کی وجہ سے اس پورے سال کو دکھ کا سال کرا۔ جی، عام الحزن۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ میرے آقا کریم کی سنگت میں کم و بیش 25 سال 25 برس کی سعادت حاصل کرتی رہیں، اور وہ ایسا کمال کا سنگ تھا کہ جس سنگ کو میرے نبی نے ہمیشہ بیان فرمایا، ہمیشہ یاد کیا، بالکل۔ ہمیشہ بیان فرمایا، ہر لمحے کی سنگت کو، معاونت کو اور خوبصورتی کے ساتھ تابعداری کو حضور نے تذکرہ ہمیشہ فرمایا۔ اور ظاہری بات ہے، جب ایسی خوبصورت سنگت اور ایسی کمال کی تابعداری والی کیفیات نہ رہیں تو پھر آقا کریم کے طب مبارک پر حزن کا آنا یہ فطری عمل تھا۔ اللہ، سبحان اللہ، سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ سیدہ کے وصال کے بعد حضور غمزدہ رہنے لگے، محزون رہنے لگے۔ حضور کے صحابہ پر حضور کی یہ طبیعت کی یہ کیفیت بڑی گراں گزری، تو آپ کے ایک صحابی ہیں جناب عثمان ابن مظعون، ان کی زوجہ، وہ رشتے میں حضور کی رشتہ دار بھی بنتی ہیں، وہ حاضر ہوئیں اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ کو پریشان دیکھ کے بہت پریشان ہیں، اور اللہ نے چونکہ لتسکنوا کے لفظوں سے یاد کیا ہے کہ اللہ نے سکون کے لیے جو ہے وہ بیوی کا رشتہ بنایا ہے، تو سیدہ پردہ فرما گئی ہیں آپ کوئی اور نکاح فرما لیں تاکہ وہ سکون حاصل ہو اور طبیعت مبارکہ بشاش ہو اور دین کے معاملات کو آگے بڑھانے میں مدد ملے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس حوالے سے تم نے پھر کیا سوچا ہے، چونکہ رشتہ داری تھی قریبی اس کے ساتھ، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر آپ کسی بیوہ سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی حاضر ہے، اور اگر آپ بیوہ کے علاوہ کسی کنواری سے شادی کرنا چاہیں تو وہ بھی حاضر ہے۔ باقرہ سے کرنا چاہیں، حضور نے پوچھا کہ کیا سوچ کیا ہے، تو انہوں نے جناب سودا بنت زمعہ کا نام بیوہ کے طور پر لیا اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا نام باقرہ کے طور پر لیا۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اجازت عطا فرمائی کہ اس حوالے سے پھر تم کام کرو۔ فوراً جناب صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کے عرض کرتی ہیں کہ میرا یہ ارادہ ہے اور یہ معاملہ اگر ہو جائے تو بہتر ہے۔ عرب میں اس دور میں ایک بڑا رواج تھا کہ جس طرح سگے بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی تھی، اسی طرح منہ بولے بھائی کی بیٹی سے بھی شادی کرنا ان میں ناجائز سمجھا جاتا۔ رسول اللہ کے ہر کام کی حکمت ہے، پورا دین جو سمجھانا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کو بدل کے رکھ دیا آپ نے۔ اصل میں باقی حکمتوں کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی حکمت تھی، کیونکہ آقا تو اجالا پھیلانے روشنیوں کے امین بن کے آئے تھے۔ تو جناب صدیق پاک کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے فوراً وہ معاشرے والی بات جناب خولہ سے کی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، وہ تو مجھے بھائی کہتے ہیں، تو بھائی کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟
تو جناب خولہ اجازت لے کے فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ حضور صدیق کو اور تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کی بیٹی، وہ حضور مجھے اکثر بھائی کہہ کے بلاتے ہیں تو کیسے ہوگا؟ تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ یہ جو منہ بولا بھائی ہے، یہ شرع میں اس کی بیٹی کے ساتھ اجازت ہے۔ تو جو ہی یہ خبر جناب ابو بکر صدیق کے پاس پہنچی، آپ خوشیوں کے آسمان پر پہنچ، اور آپ نے کہا کہ یہ کتنی بڑی سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے۔ تو اس طرح خوشیوں کے کمال جذبوں کے ساتھ آپ حرم نبوی میں تشریف لے آئے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا سوال کا حصہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ حرم نبوی میں آنا بھی بہت بڑا کمال ہے، بالکل ٹھیک۔ پھر اس سے بھی بڑا کمال یہ ہے کہ آپ صرف بیوی کا مقام حاصل نہیں کر سکی، بلکہ آپ نے حبیبہ رسول کا مقام۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جنید بھائی، یہ میں پیغام آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے حوالے سے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو حضور کی محبت کا وہ معیار ملا تھا کہ بلا شبہ جناب خدیجۃ الکبریٰ پاک کی ہستی کے بعد تمام ازواج میں اگر کوئی پاک زوجہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھی تو وہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ، اور اس کے اتنے مناظر ہیں، اتنی دلائل ہیں کہ وقت بہت تھوڑا ہو جاتا ہے۔ میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میری پاک بیٹی جناب زہرا کو مخاطب کر کے حضور نے کہا تھا، پیاری بیٹی، یہ جو عائشہ ہے نا، یہ تیرے باپ کو بہت محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر بن ناس حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے۔ اللہ۔ اور یہ روایت پڑھ کے تو جنید بھائی دل بس ختم، عجیب ہو جاتا ہے کہ حضرت انس جو خادم ہے سرکار کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اچھا سالن پکاتا تھا، پڑوسی تھا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا حضور دعوت کرنی ہے۔ تو آپ نے کہا کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ تو وہ ادباً کہہ گیا کہ نہیں۔ تو اچھا، حضور نے کہا کہ اگر اس کی دعوت نہیں تو میں بھی نہیں آتا۔ انہوں نے دوسری دفعہ عرض کیا حضور آپ کی دعوت ہے؟ تو آپ نے کہا اس کی بھی دعوت؟ انہوں نے کہا حضور نہیں۔ ادباً احتراماً، یقیناً ان کے دلوں میں تو کوئی ایسی بات ہو نہیں سکتی، غل ختم ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اگر اس نے نہیں آنا تو پھر میں نے بھی نہیں آنا۔ تیسری دفعہ جب اس نے عرض کی تو حضور نے کہا اس کی بھی دعوت ساتھ ہے۔ تو اس وقت ان کو خیال آیا، انہوں نے کہا جی بالکل، آپ کی دعوت ہے تو ان کی بھی دعوت ہے۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا اچھا اب میں تیرے گھر دعوت کھانے آتا ہوں۔ اور سیدہ عائشہ کو لے کے گئے۔ مجھے دو جملے سمجھانے ہیں اپنی امت کو، میں اجازت کے ساتھ یہ جملے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور اس وقت تک کسی کی دعوت بھی قبول نہیں کرتے۔ بھائی کیا کہنے، واہ 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 بھائی، سبحان، پہنچ گئی دعوت بھی قبول نہیں کرتے، سبحان اللہ، جب تک عائشہ صدیقہ کے معاملے میں لفظ نہ آئے۔ اللہ، اگرچہ ان کے دلوں میں نہ نہیں تھا، لفظ نہ بھی آئے تو حضور دعوت قبول نہیں کرتے۔ یہ امت کو سمجھانے کے لیے، یہی سمجھانے کی بات، یہ آقا جانتے تھے کہ ایسے مسائل پیدا ہوں گے۔ اور دوسری بات کہ جب تک اس نے یہ نہیں کہا کہ آئیں ساتھ، تب تک حضور گئے بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ گویا حضور کو اگر آپ من میں بلانا چاہتے ہو، دل میں حضور کی دعوت کرنا چاہتے ہو، تو حضور اس دل میں نہیں آتے جہاں عائشہ صدیقہ سے دوری والا ذرہ برابر بھی جذبہ۔ اللہ، درے عائشہ صدیقہ سے ہو کر جاؤ تو رسول پاک کو پاؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عقیدت کو دل میں بساؤ گے تو مدینے والا ماہی آئے گا، کیا کہنا، ورنہ اس کے بغیر اگر کوئی تصور ہے تو وہ خام اس محبت کو تھوڑا سا پینڈنگ چھوڑیں، اگلے فیز میں آپ سے مزید سننا چاہوں گا۔ بڑی کمال گفتگو ہو رہی تھی۔ اب ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے فضائل کنجی کی زبان مبارک سے خاص طور پہ، اور ساتھ ساتھ آپ سلام اللہ علیہ کی، ابھی تو ظاہر وہ محبتیں تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے نا، کتنا ہی علم کتنا ہی فہم ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہو کیا محبت ہے، لیکن آپ سلام اللہ علیہ جس طرح سے اپنی جان نثار کرتی تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وارفتگی میں جو ہے آپ کے چاروں طرف گھوما کرتی تھی، وہ ذرا بتائیے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے باقاعدہ فضائل خود بیان فرمائے ہیں، سبحان اللہ، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ واہ، یہاں ایک بات جنید سے میں ذرا اضافہ کروں، ایک تو آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مزاج شناس تھیں کہ آپ کو یہ علم تھا کہ میں اپنا علم اگر عورتوں میں سے کسی کو دے سکتا ہوں
تو اس کا بہترین ظرف کا نام عائشہ صدیقہ ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ کے علم کی امین بننے کی امینہ جو بنی. پوری صلاحیت رکھتی ہائے ہے ہائے. وہ آپ کی یہ زوجہ محترمہ ہے. کائنات کے امین کے علم کے امینہ بنی آپ. علم کے امینہ. واہ کتنی خوبصورت منظر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کے حجرے میں. آپ کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے اپنی محبوبہ کو میرا بھی سلام کہے. اللہ اللہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام تو نہیں نظر آ رہے تو لیکن بہرحال میری طرف سے آپ ان کو بھی سلام کا جواب بھی دیں. واہ سبحان اللہ. اللہ ان کو بھی سلامتی دے, ان کو برکت دے اور ان پر رحمت فرمائے. واہ سبحان اللہ. ایک جنہیں سے بات ہمیشہ یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے سلام بطور دعا کے, یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے سلام بطور استحقاق کے, واہ کہ اس کا تو حق بنتا ہے کہ سلام کیا جائے. واہ واہ واہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سلام اللہ کے کہنے پر کیا تو گویا کہ جبرائیل بالواسطہ بتا رہے تھے اے عائشہ تجھے اللہ کا بھی سلام ہو واہ اور میرا بھی سلام ہو. واہ واہ سبحان. تو جن کو اللہ سلام کرے اور جن کو جبرائیل علیہ السلام سلام کریں تو ان کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا. اور پھر یہ بات حضرت عائشہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھا رہے ہیں. واہ واہ واہ. بھئی آپ پر سلامتی بھیجی جاتی. پھر آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا بطور زوجہ کے اپنے پاس آنا تھا, ساری ازواج انتخابی الہی ہیں, لیکن آپ کے انتخاب میں جو ایک انوکھا پن ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر میرے سامنے 2 مرتبہ ایک تحفہ بھیجا گیا. سبحان اللہ. جب میں نے اس تحفے کو کھول کر دیکھا تو عائشہ صدیقہ وہ آپ ہی تھیں, وہ شکل مجھے دکھائی گئی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو اس میں بطور بیوی کے منتخب فرما رہے ہیں. کیا مطلب دیکھیں نا کیا یہ کتنا بڑا انعام ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت مل رہی ہے اور ہماری ماں کا چہرہ مبارک جو ہے وہ ریشم میں لپیٹ کے پیش کیا جا رہا ہے. کتنی بڑی سعادت. اس کے بعد یہ بھی کیا کمال لکھا ہے, اور میں سمجھتا اس سے تو بڑا کمال نہیں ہوگا لیکن بہرحال بعد بھی بات ہوگی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کے لمحات کے لیے آپ کے گھر کا انتخاب کرنا. اللہ اکبر. یہاں جنید صاحب آپ کی اجازت سے 2 جملے کہہ دوں پلیز. حضور کا غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی خلوت کے خاص وقت دینا, اللہ, اور وصال نبوی کی ساری کیفیت کا امین عائشہ صدیقہ کو بنانا, اللہ, یہ کس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ یہ دونوں بیٹی اور باپ یہ حضور کے ساتھ تعلق و وابستگی کس مقام پر ہیں کہ اپنی تنہائی کی وہ ساری امانتیں اور اپنے روحانی کمال کی وہ امانتیں آپ ان کو سپرد کر رہی ہیں. سبحان اللہ. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک دفعہ آپ کی حالت نزاع کے وقت تشریف لائے اور آ کر آپ سے گفتگو کی تو آپ ذرا خلوت پسند بھی کافی تھی آخری عمر میں. تو آپ کو جب پتہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں اور میرے وصال کے لمحات ہیں تو وہ خادمات نے بتایا کہ وہ ہیں, تو آپ نے کہا ان کو بلا لیں. وہ جب آئے اور انہیں جس انداز سے آپ کی تعریف کی اور حضور کے ساتھ آپ کا تعلق بیان کیا تو آپ بہت عاجزی کے ساتھ سنتی رہی. آپ نے کہا عبداللہ بن عباس یہ بات اب میں سننا پسند نہیں کرتی. اس نے کہا امی جان یہ ہماری اتنی بڑی سعادت ہے جو اللہ نے آپ کو برکتیں دی ہیں, حضور کی سنگت دی ہے, اور آپ کا تذکرہ جب بھی ہم نے حضور سے سنا تو آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور مچل جاتے تھے. اللہ, لگتا یہ تھا کہ حضور سمجھتے تھے کہ میری ازواج مطہرات میں میرے جسم کی, میرے روح کی, میرے علم کی اور میرے دین کی صحیح امینہ یہ ہیں.
جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان میں اس وقت بہت ہی حسین، بہت ہی پر نور، بہت ہی ایمان افروز گفتگو ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں ناظرین، آپ جانتے ہیں ہماری آپ کی ماں، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا. اور آپ کا ذکر پاک ایسا ہے صاحب، ایسا لگتا ہے کہ آپ آج بھی وہ جو مامتا کی چھیاں ہیں اس کے اندر ہمیں سمیٹ کے اپنے بچوں کو اور اپنے ذکر پاک کو سن رہی ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں ناظرین، کوئی اسکیپ وے نہیں ہے. جو مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے سن رہی ہیں، خدا کی عزت و جلال کی قسم، آپ کو دنیا کی توقیر چاہیے، دنیا کی عزت چاہیے، دنیا کی رفعت چاہیے، دنیا میں مقام چاہیے، دنیا میں مرتبہ چاہیے، دنیا میں جو کچھ بھی چاہیے، در عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پہ اپنے سروں کو جھکا لیجئے. یہاں تو آپ کو جو کچھ ملنا ہے ملے گا، وہ جو وہاں آپ کو ملے گا نا صاحب، وہ ایسا ہوگا کہ جو آپ کے بیونڈ دی امیجنیشن ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں. بس انشاءاللہ اب محفل کے دروازے آپ کے لیے کھولیں گے اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. پروفیسر صاحب آئیے ذرا، یعنی اب آپ دیکھیے بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی بات آتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ان کی پاکی کی گواہی کے لیے. لیکن جب ہماری ماں، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بات آتی ہے، جب حبیبہ محبوب خدا کی بات آتی ہے، تو خود پروردگار سورہ نور میں آپ کے مراتب اور آپ کی پاکی کو بیان کرتا ہے. بتائیے ذرا ان پرکیف لمحات کو ذرا محسوس کروائیے ہمیں. سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ ابھی ہمارے محترم پیر صاحب فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دعوت قبول نہیں فرماتے تھے جب تک آپ کو شریک نہ کریں. بھائی کیا بات! لیکن میں اس سے بھی بڑھ کر ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام آج بھی جب ان کو ایصال ثواب ہم کرتے ہیں تو وہ بھی جب آپ کی ازواج مطہرات کے حوالے سے نہ ہو وہ بھی قبول نہیں فرماتے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں لکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجدد احمد سرندی ہم آپ سے خوش نہیں ہیں. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تم ہمیں بھیجتے ہو تحفہ لیکن میری ازواج کو آپ کیوں شامل نہیں کرتے؟ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو آج بھی یاد کیے بغیر ہم ایصال ثواب کریں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول نہیں. اللہ اکبر! محبوب آپ کی شان میں جھٹلانے والے، بات کرنے والے، ان کے مقابلے میں آپ نہیں آئیں گے، ہم آئیں گے. اور کس شان سے آئیں گے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. وہ کوئی تبن کہے گا تو ہم کہیں گے تبت یدا ابی لہب و تب. کوئی ابتر کہے گا تو ہم کہیں گے ان شانئک هو الابتر. کیا انداز ہے! فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ جلوے قرآن پاک میں جگہ جگہ قرآن کے قاری کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ بارگاہ کوئی رائنا کہے گا تو ہم انظرنا کہہ کے بتائیں گے کہ اصل ادب یہ ہے، یہ اصل ادب ہے. اب قرآن پاک کی جو سورہ نور ہے وہ سورہ مبارکہ جس میں اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ کی شان عظمت بیان کی، اس کا نام اس نے رکھا نور. واہ! اور حضور علیہ السلام کی صاحبزادیاں جن کے نکاح میں آئیں ان کو کہا گیا ذوالنورین. اللہ! ان حقائق کی روشنی میں نور کے لفظ سے اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا چڑھتا ہے تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ جس رب نے اپنے نبی کو سراجم منیرا بھیجا ہو. اب سراجم منیرا جس کو نور ملنا ہے اسی سراج نور سے ہی ملنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پاک باد خاندان میں جو بھی آ گیا وہ ایک نور ہے، اس کے ساتھ اس ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنا ہے. سبحان اللہ! دوسرا یہ ہے کہ سورہ نور میں ہم اس بات کو تو ضرور ذکر کرتے ہیں کہ خود رب رحمان اپنے حبیب اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ آپ کا تو انتخاب ہے ہی نہیں، یہ تو انتخاب ہی میرا ہے. اور پھر ان آیات کریمہ کے ذریعے جو سورہ نور میں 11 سے لے کر 18-19 تک جاتی ہیں، قیامت تک آنے والی عورتوں پر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بے پناہ احسانات ہیں. اللہ اکبر! سبحان! ان احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت تک اگر حوا کی کسی بیٹی کے لیے کسی کے ذہن میں کوئی غلط خیال آ جائے اور وہ اس غلط خیال کو معاشرے میں بھیجنے کے لیے
تیار ہو جائے تو اللہ کریم فرماتا ہے پہلے 4 گواہ لاؤ۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری زوجہ اور ہماری ماں کے توسط سے رہتی دنیا تک عورتوں کی عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروٹیکٹ کر دیا، پروٹیکشن عورتوں کو مل گئی۔ بات یہ تو مطہرات ہیں، واہ واہ واہ، جن کو آئے تطہیر کے ساتھ ایسی طہارت روحانی، جسمانی، ایقانی، ایمانی ملی ہے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جو کچھ ملا کائنات کی عورتوں کو ان کے صدقے میں ملا ہے، اور جو کچھ ملے گا ان کے صدقے میں ملے گا۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جب ہم سورہ نور کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یاد رکھو جب بھی تم نے حوا کی کسی بیٹی کے لیے اس طرح کی کوئی بات کی تو تم پر لازم ہے 4 گواہ لاؤ، اور اگر 4 گواہ نہیں لاؤ گے تو انہم لکاذبون، تم جھوٹے ہو۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں قیامت تک آنے والی عورتوں کو کتنا پیارا تحفظ عطا کیا۔ لوگوں کی زبانوں پر تالے لگ جانے چاہیے کہ ہم معمولی سمجھ کر کسی کی عزت کو اچھالتے ہیں، کسی کے متعلق بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ پروردگار عالمین اس ضمن میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ 4 گواہ لائیں، اور اس کے بعد ان آیات کریمہ میں ہماری ماں کی عظمت کی جو ساری باتیں بہتان عظیم تک کہا گیا کہ ورنہ یہ بڑا بہتان ہے، اور بہتان کی سزا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی پر بہتان باندھے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ ایک ہے غیبت۔ غیبت یہ ہے کہ ایک عیب میرے اندر ہے، میرے اس عیب کو میری غیر موجودگی میں بیان کیا جائے، عیب ہوتے ہوئے اس کو غیر موجودگی میں بیان کیا جائے، وہ غیبت کہلاتی ہے، اور غیبت ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ درست۔ اور اگر کسی میں وہ بات نہیں اور اس کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں وہ اس کی طرف منسوب کی جائے تو اس کو کہتے ہیں بہتان۔ اور بہتان کی سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ اس کو جرت کیسے ہوئی انسانی معاشرت کے اندر فتنے کا دروازہ کھولنے کے لیے؟ کیونکہ اسلام سب سے پہلے انسان کی جان، مال اور آبرو کا تحفظ کرتا ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، تو جان کا، آبرو کا، مال کا تحفظ یہ مسلم معاشرے کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اور اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا اولاد آدم میں تمام بیٹیوں بہنوں پر احسان یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کے توسط سے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو انسانی معاشرت میں فحاشی کو رواج دینے کے لیے نکلتے ہیں، جن کا کوئی بھی قدم انسانی معاشرت کے اندر بےہودگی اور بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے ہو، وہ یہ یاد رکھیں اماں عائشہ کے صدقے میں کہ ان کے لیے عذاب علیم۔ یعنی اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے توسط سے میں حیا کہہ لوں، پروٹیکشن کہہ لوں، چادر اور 4 دیواری کہہ لوں، یعنی سبھی کچھ جو ہے وہ امت کو نصیب ہو گیا۔ اب ذرا پیر صاحب بھی بتلائیے، ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، اب آتے ہیں اس پہلو کی طرف کہ میرے سرکار کیٹیگوریکل فرمائیں کہ دین کا 2/3 حصہ ان حمیرہ سے حاصل کرو۔ تو آئیے وہ جو پیار سے حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، تحصیل علم میں کیا لگاؤ تھا ہماری ماں کا، اور پھر علمی مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا کیا، بس اپنے علم کے مطابق حصہ ڈالیے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، سیدہ عائشہ صدیقہ کی علمیت کے حوالے سے سلامی پیش کرتے ہوئے میں سورہ الرحمن کی پہلی آیات کا سہارا لوں گا۔ اللہ کریم نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے علم کی وسعت کو اس انداز میں بیان فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ کریم اپنا تعارف کروا رہا ہے رحمان کی صفت کے ساتھ، اور ساتھ اس رحمان کی صفت کو جو الیبوریٹ کر رہا ہے، میں رحمان ہوں اور میرا تعارف یہ ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو علم سکھایا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان۔ بات نازک ضرور ہے لیکن اگر سمجھ لی جائے تو مسئلہ یہیں پہ حل ہو جاتا ہے
کہ جو خدا سے علم سیکھے ہاں پھر اس کی امی کی انٹرپریٹیشن بھی سوچ کے کرو پھر. اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. اور جو مصطفیٰ سے علم سیکھے اسے عائشہ صدیقہ اور سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اچھی بات ہے, کیا اچھی بات. مجھے تو کوئی لفظ ایسا نہیں ملتا کہ آپ کے علمی مقام کو میں بیان کرنے کا کوئی دعویٰ ہی کر سکوں. ظاہری بات ہے جب دینے والا خدا ہو, لینے والی ذات مصطفیٰ ہو, تو پہلی شرط یہ ہے کہ پھر حدیں ختم ہو جاتی ہیں, پھر دائرے اپنا وجود کھو جاتے ہیں, پھر یا دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ کو یہ بے مثلیت حاصل ہے کہ یہ چھوٹی عمر میں چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی تھیں, تو اگر یوں کہا جائے تو قطعاً مبالغہ نہیں کہ انہوں نے کوئی علم ادھر ادھر سے لیا ہی نہیں ہے, سارا علم ہی ذات مصطفیٰ سے لیا. سبحان اللہ, کیا کہنے. تو پھر یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ادھر دائرے ہماری سمجھ میں نہیں آتے, دائرے ادھر بھی سمجھ میں نہیں آتے. کہ مصطفیٰ کریم جب علم دینے والے ہوں اور عائشہ صدیقہ جیسی منتخب ہستی جب علم لینے والی ہو, تو پھر اس علم کا اندازہ کون کر سکے, کس کی اوقات ہے, کس کی حیثیت ہے. خدا کا شاگرد مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ کی شاگردہ ہماری ماں ہے. تو علمی مقام آپ کا پھر ظاہری بات ہے حدوں سے ماورا ہے. اور دنیا نے دیکھا اور علم والوں نے یہ بات مانی بھی اور دنیا تک پہنچائی بھی. وہ کیا کہ بلا شبہ علمی مقام کے حوالے سے کائنات کی عورتوں میں جو مقام سیدہ عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے وہ شاید ہی کسی اور واہ واہ سبحان. اس معاشرے میں اس علم کی پائنیئر تھی. مجھے صرف اتنا کہنے کی اجازت دے دیں کہ ابتدا آپ کی ہو رہی ہے جناب ابو بکر صدیق کے گھر میں, سبحان اللہ, اور پھر ساری زندگی گزر رہی ہے اللہ کے حبیب کے گھر میں. بالکل ٹھیک ہے. ابو بکر صدیق کے بارے بھی ابھی روایت حضرت پیش فرما رہے تھے علم کے حوالے سے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ علم والے ہیں. تو جس کے لیے علی کہے کہ علم والا ہے, اندازہ کریں اس کا علم کیا ہوگا. خود حضور اقدس نے بھی فرمایا جناب حسان بن ثابت کو کہ فلاں بندے کی حوالے سے تو نے کلام لکھنا ہے اور تو جا ابو بکر صدیق کے پاس, کیونکہ جو اس حوالے سے علم اللہ نے اسے دیا ہے, جو وہ خاص حوالہ تھا, جواب والا حوالہ, شجروں بالکل ٹھیک ہے, بیان والا حوالہ. بالکل ٹھیک ہے. حضور کہہ رہے جو علم اس حوالے سے اللہ نے ابو بکر کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں. اللہ اکبر. تو اب جناب عائشہ کے علمی مقام کا اندازہ ذہنی طور پر تو ہو جانا چاہیے کہ ابتدا ہے اس ہستی کے گھر سے جسے رسول کہیں کہ اس جیسا اس باب میں عالم کوئی نہیں, باب العلم کہے کہ وہ بہترین علم والے ہیں, اور پھر وہ آ گئی اس مقام پر کہ جو ہے ہی عالم کل انسانیت بن کے آیا, وہ اس تو معلمن بن کے آیا. تو قبلہ شاگرد میں نقص ہو نا تو یہ اعتراض بالواسطہ استاد پر چلا جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ حضور پر اعتراض کر کے لوگ سمجھتے ہیں ہم توحید بچا رہے ہیں, اور بے وقوفو تم تو توحید کو ضائع کر رہے ہو. اگر حضور کے علم پہ بات کرو گے تو بات تو سکھانے والے کے علم پر آ جائے گی. بالکل اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ کے علم پر بھی کوئی یا مولا علی کے علم پر بھی کوئی بات کرے گا تو وہ اعتراض تو ذات مصطفیٰ تک پہنچے گا, اور پھر ذات مصطفیٰ سے ذات خدا کی طرف چلا جائے گا. ایک بات جیت صحابہ کرام رضوان اللہ میں اسی مقام پر پہنچا, ہماری ماں کی بات میں ایگزیکٹلی شاید آپ کو بھی کوئی ولایت کا حصہ نہیں, وہ آپ کا وہ تو ظاہر کنیکٹیوٹی تو ہے نا, ایگزیکٹلی اسی مقام پر آ رہا تھا. یعنی اس کے بعد میرے پاس کوئی اور جہت ہی نہیں تھی, ہم نے تو رکھنا ہی ہے, میں اسی مقام پہ آ رہا ہوں. جناب زبیر کے شہزادے جناب عروہ بن زبیر بڑی عزت والے, بڑی شان والے, بڑے علم والے صحابی ہیں آقا پاک کے, اور ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھانجے بھی, یعنی قرب بھی سیدہ, یعنی یہ جیسا یہ جانتے ہیں کوئی اور ایسا, چونکہ سیدہ عائشہ کا گھر جو تھا وہ ان کی خالہ کا گھر تھا. تو یہ کثرت کے ساتھ حاضر ہوتے تھے, سیدہ عائشہ صدیقہ کی صحبت میں رہتے تھے. یہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں
سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں فرماتے ہیں ما رأیت احدن، ہم نے نہیں دیکھا کسی کو سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کے پاس دین کی فقہ کا علم، اللہ، دین کی سمجھ بوجھ کا، مفتیہ بھی تھی، ہاں فقیہہ تھی، بہت کتنے مسائل کی بیان کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، مجتہدہ ہیں، اور جناب علی مفسرہ ہیں، مقررہ ہیں۔ پھر ہاں مقررہ کی بات آئی تو اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے خطیب اور عالم نے اور اس وقت کے حاکم نے بھی کہا تھا کہ لوگوں عائشہ صدیقہ سے زیادہ فصیح عورت کائنات میں کوئی نہیں، مقرر کے لیے فصیح ہونا ہی سب سے زیادہ بڑی بات۔ اب ایک بہت بڑے تابعی کی زبانی بھی بات سنے تو میں گفتگو کو مکمل کر دوں۔ جناب عطا بہت بڑا نام ہے تفسیر قرآن، ان کی عزت و عظمت کے بڑے ترانے ہیں علوم تفسیر میں۔ وہ 3 جملے کہتے ہیں، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں عالم الناس، احسن الناس، افضل الناس، سبحان اللہ، رائن۔ بھئی دوبارہ اس کو دہرا دیجئے، کیا اچھا لگا، کیا اچھا لگا؟ احسن الناس اور افضل الناس۔ فرماتی ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والی، سب سے زیادہ علمی حسن رکھنے والی، اور سب سے زیادہ علم و فضل رکھنے والی ہم نے کوئی ہستی عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر نہیں دیکھی۔ اکبر، اللہ۔ آخری جملہ میری اس گفتگو کا، اور یہ اپنے وقت کا بہت بڑا امام ہے امام زہری، اس نے حد ہی کر دی۔ وہ کیا علم سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتا ہے، کہتا ہے لوگوں حضور کی امت کی ساری عورتوں کا علم ایک طرف رکھا جائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا علم ایک طرف رکھا جائے تو ساری امت کی عورتوں کے علم سے عائشہ صدیقہ اکیلی کا علم اللہ نے زیادہ بنایا۔ جبھی تو میرے سرکار فرما گئے نا، ان سے علم حاصل کرو کہ دین کا آدھا علم ان حمیرہ سے حاصل کرو۔ ظاہری بات ہے چونکہ مرکز بنا دیا شاگرد، یہ 2 گھر کے مرکز ہیں دین کے۔ یہ بات میں مکمل کر دوں، ایک مرکز علم آپ نے عائشہ صدیقہ کو بنایا ہے عورتوں کے لیے، ایک مرکز علم آپ نے مولا علی کو بنایا۔ تو بلا شبہ یہ دونوں افراد گھر کے ہیں، دونوں افراد حضور کے تربیت، ایک ماں ایک داماد ہیں، اگر یہ دیکھیں تو ایک ماں ایک داماد ہیں، وہ بھی ہے، لیکن مسئلہ حضور کی نسبت کریں کیونکہ مرکز علم تو حضور کی ذات ہے۔ تو عائشہ صدیقہ بھی ہر وقت حضور کے ساتھ، مولا علی بھی ہر وقت حضور کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، تو انہیں حضور نے تیار کیا اور پوری کائنات میں علم پھیلانے کا ذریعہ۔ بھائی دائیں طرف ایک طرف وہ کھڑے ہیں جو دنیا اور آخرت میں بھائی ہیں، اور دوسری طرف وہ تشریف فرمائے جو آپ کی زوجہ ہیں دنیا اور آخرت میں، کیا کمال کمبینیشن ہے۔ اب ذرا آئیے صاحب، آپ کی ہستی کا وہ پہلو جو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر خاص طور پہ مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے، بنیادی طور پہ ہم نوٹ جو ہے ہم گن کے رکھ رہے ہوتے ہیں بینکس کے اندر کہ پتہ نہیں قبر میں لے کے جائیں گے، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا، اچانک سانس اکھڑ جاتی ہے۔ یہاں سخاوت اور فیاضی صاحب کیسی ہے، یعنی اس میں بھی آپ درجہ کمال پہ پہنچی ہوئی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ یاد رکھیں جو ذرائع ہوتے ہیں نا وہ بندے کو سکھاتے بھی بہت ہیں، اور سیکھنے والا اگر سلیم الفطرت ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے سامنے اپنے والد کی سخاوت کا کتنا رنگ ہو۔ واہ 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 واہ، وہ 40,000 دراہم جو ہیں جو دین کی راہ میں خرچ ہوئے وہ تھے ان کی نگاہ میں، وہ ان کی نگاہ میں، اور پھر غزوہ تبوک کے موقع پر سارے گھر کا مال اٹھا کے دے دینا، اور اس مال کے خرچ پر جبرائیل علیہ السلام کا اگر اللہ کی طرف سے سلام بھی دینا اور رضا بھی پہنچانا، یہ آپ کے پیش نظر نہیں ہوگا۔ بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے والد صاحب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے وفادار ساتھی تھے کہ اپنا سب کچھ لا کر قدموں میں رکھ دیا۔ تو وہ دیکھنے والی نگاہیں جن کے ذہن و قلب کو حضور اپنے علم کی امانت کے طور پر منتخب کر رہے ہیں، وہ دقت نظری کتنی رکھتی ہوگی کہ میرے والد صاحب کیا کرتے رہے۔ اچھا وہ ہجرت کا معاملہ بھی ذہن میں ہے نا، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بالکل ظاہر وہ دیکھ بھی نہیں پاتے تھے، لیکن وہ حضرت اسما کا بھی طریق تھا کہ بابا لے گئے سب لیکن دادا کو کچھ اور بتا رہی ہیں، اور وہ انداز جو ہے ظاہر حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی دیکھا۔ بالکل۔ اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہتے ہوئے وہ آپ جملے بولتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سخاوت کرتے دیکھا جیسے تیز آندھی چلتی ہے۔ اللہ، تو اپنے
محبوب مکرم کو جب آپ دیکھتی ہوں گی تو لامل اس کے اثرات نہیں لیتی ہوں گی. بالکل بالکل بالکل. تو گھر سے بھی سیکھا اور جس گھر میں ہمیشہ رہی وہاں سے بھی سیکھا. تو سخیوں کے سخی. تو پھر وہ چیزیں جب آپ کی طبیعت میں بھی سمٹ کریں تو پھر اس کے بھی باقاعدہ عجیب و غریب شواہد ملتے ہیں کہ آپ نے زندگی بھر بڑی ہی سخاوت کی. حضرت عروہ بن وہ زبیر آپ کے جو بھانجے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تو جب بھی اپنی خالہ کے گھر گیا کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. میں کہتا تھا خالہ جی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جب بھی آتے یا پانی ہوتا ہے یا کھجور. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے میرے پاس تو جو کچھ بھی آتا ہے وہ فوراً خرچ ہو جاتا ہے, میں بانٹ دیتی ہوں. وہ چونکہ ہمارے ہاں دستور ہی گھر والوں کا یہی ہے اور ہمیں سکھایا ہی یہی گیا ہے. الفقر و فخری وہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم نے امت کے سامنے وہ نمونہ پیش کرنا ہے. اور پھر ایک دفعہ آپ کی خادمہ کہتی ہیں کہ آپ روزہ سے تھی تو صرف گھر میں ایک روٹی تھی. جی جی. تو وہ ایک سائل آیا تو آپ نے کہا جی وہ روٹی اٹھا کر اس کو دے دیں. تو میں کہنے لگی اماں جی حضور آج آپ روزے سے ہیں, چلو روزے کے لیے اتنا تو رکھ لیں جس کو آپ تھوڑا بہت کھا لیں. تو آپ نے کہا اس کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. اور دیا, اور اللہ تعالیٰ نے دیا بھی صحیح. تو اس کے بعد وہ خادمہ نے وہ روٹی دے دی. بعد میں جب وہ کھانے کے لیے آیا تو آپ نے باقاعدہ اس نکرانی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کٹھے کھلایا اور اس کو کہا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا, جب ہم قربانی دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. تو ماہ رمضان کا موقع ہے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خرچ کر سکتے ہیں تو ان کو اس موقع پر کھل کر خرچ کرنا چاہیے. دنیا میں بھی ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا. آپ یہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 دراہم آپ کے پاس جب آئے تو آپ نے ایک ہی دن میں خرچ کر دیے. یہاں تک عالم تھا کہ آپ روزے سے تھیں اور خادمہ سے جب پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے تو عرض کیا کہ کچھ بھی نہیں. فرمایا اتنا تو یاد دلا دیتے, میں نے تو سبھی کچھ تقسیم کر دیا. یعنی وہ جو سرکار علیہ السلام نے آپ کو فرمایا تھا نا کہ آخرت میں میری زوجہ بننا چاہتی ہوں, جس کا مفہوم یہ, تو وہ کپڑا جس پہ پیوند نہ لگ جائے اس وقت تک اس کو تبدیل نہ کرنا. پوری حیات طیبہ آپ کی جو ہے اسی انداز سے اختیاری, وہ ایک ہی جوڑے میں وہ آپ کی وہ اللہ کہہ لیں آپ کا وہ اللہ اکبر. جناب ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں. آج ہم نذرانہ عقیدت, بلکہ یوں کہیے کہ انتہائی ادنا سے عقیدت کے پھول پیش کر رہے ہیں, اس تیقن کے ساتھ کہ کل بروز محشر یقیناً ان کا کرم ہم پر ہوگا اور وہ قبول فرمائیں گی. اچھا اب ذرا پروفیسر صاحب آئیے, آپ کا زہد و تقویٰ, آپ کی قناعت, آپ کی عبادات حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا پورا نمونہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سامنے رکھا. جی. اگر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کا 5واں حصہ, فے کا 5واں حصہ اپنے لیے رکھتے تو زمین پر آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہو سکتا. بے شک. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جب بحرین سے مال آیا اور مسجد نبی میں ڈھیر لگ گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آستینیں چڑھائیں اور اس وقت اٹھے جب سارا کچھ تقسیم کرتے. اللہ. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ سارا مال بانٹنے کے بعد جب فارغ ہوتے تو پھر کوئی سائل آتا, اسے بھی کہتے کہ جاؤ میرے نام پر ادھار لے لو, میں دے دوں گا. آئے ہائے ہائے اللہ اکبر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ یہ تو معمول تھا کہ 2 مہینے مسلسل چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. اللہ. پانی پر, کھجور پر گزارا ہو جاتا. اللہ. اور اس کے باوجود کہ فدق سے 80 وسق کھجور
اور 20 وسق جو آ رہے ہیں، اور مال غنیمت میں خلفائے راشدین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وظائف بھی مقرر کر رکھے ہیں، اہل ایمان ہدایہ بھی بھیج رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے آہا کہ آپ اگر ایک بکری ذبح کرتی ہیں اور اس میں سے کچھ ایک دستی بچا لی جاتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بکری ذبح کی تھی، صرف ایک دستی بچی ہے، باقی ہم نے سارا بانٹ دیا۔ تو یہ سن کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ یہی تو نہیں بچی، یہی تو باقی رہ گئی ہے، یہی تو نہیں بچی۔ اور پھر عملی طور پر حضور علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ نمونہ دیا ہے کہ غریب سے غریب آدمی، فاقے سے فاقے میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ آسائش تھی اور میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے سامنے فرمایا کہ اللہم احیینی مسکینہ وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اے اللہ مجھے دنیا میں مسکین بنا کر رکھ، مسکین کے طور پر میں زندہ رہوں۔ مسکین اور فقیر میں علماء نے مفسرین نے جو فرق رکھا ہے کہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کی روٹی ہے اور اس کے گھر میں اگلے وقت کے لیے بھی موجود ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن مسکین وہ ہے کہ اس وقت تو اس کے سامنے کچھ ہے، اس کے بعد کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہ الفقر فخری، بلکہ یہ دعا آپ نے فرمائی اللہم احیینی مسکینہ، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، امتنی مسکینہ مجھے مسکین ہونے کی حالت میں موت عطا کر، واحشرنی فی زمرۃ المساکین اور قیامت کے دن بھی مجھے مسکینوں کی جماعت میں اٹھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے، ہماری پیاری اماں جان نے جب یہ دعا سنی تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ فرمایا عائشہ یاد رکھ قیامت کے دن مسکین دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب کہنے کو یہ معمولی بات ہے، ٹھیک، لیکن قیامت کا ایک سال دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، بالکل ٹھیک، ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے۔ اللہ، تو مسکین کتنی جلدی اس عیش و آرام میں پہنچ جائیں گے اور مال والے حساب دیتے رہ جائیں گے، الجھے رہ جائیں گے۔ یہ بھی ہمارے لیے درس ہے۔ ام المومنین سلام اللہ علیہا نے اس اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جوڑا لیا ہے تو جب تک اس میں پیوند نہیں لگ رہے اسی کو دھو کر اسی کو استعمال کر کے اللہ رہی۔ اور جہاں تک آپ کی عبادت کا تعلق ہے، آپ جانتی تھیں کہ راتیں میرے محبوب کی کیسے گزرتی، میں کس طرح لمبے سجدوں میں بعض اوقات آپ کے قدمین مبارک کو چھو کر حرکت میں لاتی تھی، اور میں دیکھتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا رکوع سجدہ اتنا طویل۔ تو آپ کی بھی وہی عادت مبارکہ ہے، آپ کا گھر صرف یہ نہیں کہ آپ نے اس کو عبادت سے مہکا رکھا ہے بلکہ مدینے کی عورتوں کے لیے قرآن کی تعلیمات کا بھی مرکز بنا ہوا ہے۔ حج پہ جاتی تھیں، حج پہ جاتی وہاں بھی تعلیم۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجلہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو ہم جا کر درِ عائشہ اماں جان کے حوالے سے ان کے جا کر جانتے تھے تو پھر ہمیں ان کا علم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اس معاملے میں نمونہ تھی کہ جس طرح رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے چھوٹے، کپڑا سادہ، کھانے کے لیے گھر میں ایک وقت ہے تو کئی روز کے لیے نہیں ہے، یہی حال آپ نے بھی اختیار کیے رکھا۔ ورنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ کے وظائف مقرر کیے تو ان میں امہات المومنین کے وظائف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تھے، بالکل ٹھیک، لیکن انہوں نے امت کے فقراء کو، امت کے غرباء کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا فقر میں، زہد میں، قناعت میں نمونہ بنائے رکھا۔ اچھا، اب اس میں پیر صاحب جس پہلو کی طرف میں چاہتا ہوں آپ ذرا توجہ فرمائیے،
وہ پہلو میں نے ابتدا میں اس کو ذرا سا سیناپسس دیے تھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کو کیسے بیان کیا جائے گا میں سمجھ نہیں پا رہا۔ ایثار کی اس سے بڑی مثال ملتی نہیں جو آپ نے اپنے قبر اطہر کے حوالے سے کر دی، ذرا وہ بتائیے کیا واقعہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، ایثار اس خوبصورت صفت کا نام ہے کہ جس کے اندر تقریباً تمام صفات حسنہ ملتی ہیں تو ایثار بنتا ہے۔ واہ، اس کے لیے حمیت ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے، قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، مخلوق سے محبت ہونی چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، برداشت، حوصلہ، غنا، یہ ساری چیزیں ملیں تو ایثار کی صفت بنتی ہے۔ واہ، ایثار کا میں سادہ سا اگر مفہوم عرض کر دوں تو یہ اگلا پیغام سمجھنے میں بڑی خوبصورتی آ جائے گی۔ سادہ ترین لفظوں میں ایثار کہتے ہیں اپنے مفادات پر دوسرے کے مفاد کو ترجیح دینا۔ آہا، اپنی خوشی پر دوسرے کی خوشی کو اپنے خوشی پر دوسرے کی خوشی کو ترجیح دینا۔ آہا، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ واہ، اس کا نام بیسیکلی ہے ایثار۔ واہ، اور یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کامیاب ترین لوگوں کی پہچان بنائی۔ سبحان اللہ۔ 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے انصار کا تذکرہ کرتے ہوئے اس خوبصورت حقیقت کو بیان کیا، والذین تبوؤا الدار والایمان۔ اس آیہ مبارکہ کا آخری حصہ یہ ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَّةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ واہ، یعنی دیکھیں کامیابی کی سند ایثار کی وجہ سے آپ کو جہان نہیں دے رہا، رحمان سند دے رہا ہے۔ واہ، اللہ فرما رہا ہے دنیا والوں تم سمجھتے ہوگے کہ کامیاب وہ ہے جسے کوٹھی مل گئی، کار مل گئی، جو ہمارے نظریات جائیداد مل گئی۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میرے نزدیک کامیابی کا معیار دولت جائیداد نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک کامیابی کا معیار ایثار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جذبہ ہے کہ جو عبد مومن اپنا مفادات کو دوسرے کے مفادات پر قربان کر دے، چونکہ وہ نفس کی بخیلی سے بچ گیا ہے، کیا کہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے جو اس جذبے سے بھرا ہوا ہے میں رب اسے کامیابی کی سند عطا کروں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تربیت نے یہ جذبہ کمال کا اپنے صحابہ اور اہل بیت میں بھرا۔ واہ، کوئی ایک بندہ بھی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جس میں یہ جذبہ میرے نبی نے کوٹ کوٹ کر نہیں بھر دیا۔ واہ واہ واہ، بات صدیق پاک کی ہو رہی تھی، ایثار نظر آتا ہے۔ حضرت عمر کی ہو رہی تھی، ایثار نظر آتا ہے۔ اور پھر وہ صحابہ جن کا بہت زیادہ معروف تذکرہ ہماری محفلوں میں نہیں ہوتا، ویسے اللہ کے ہاں تو وہ سارے معروف ہیں، بالکل صحیح، ہماری محفلوں میں نہیں، تو ان کے ایثار کے ایسے ایسے مناظر ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ منظر بھی کتابوں میں آیا ہے کہ آخری وقت ہے، شہادت کا موقع ہے، 10 زخمی پڑے ہوئے، پانی لے کے ایک بندے کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے سے زیادہ میرے ساتھ والے کو پیاس ہے، تو یہ چلتے چلتے سارے ایک دوسرے پر ایثار کرتے اللہ کی راہ میں، سبھی قربان ہو جاتے ہیں، پلٹ کے آتے ہیں تو تمام جا چکے۔ تو یہ جذبہ میرے نبی کی اطاعت، آقا کریم کی تربیت کا۔ تو جب صحابہ کو ایثار کی یہ لیول اور یہ صفت حضور نے اس لیول پہ عطا کی تھی تو اندازہ کریں وہ ہستی جو صحابیہ بھی ہے، وہ ہستی جو زوجہ بھی ہے، وہ ہستی جو اہل بیت اطہار میں سے، وہ ہستی جو مصطفیٰ کی حبیبہ، سبحان اللہ، حضور نے ان میں یہ جذبہ کس لیول کا ڈالا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی بات ہے کہ دنیا یہ ماننے پر مجبور ہے کہ بلا شبہ اس دنیا کی چیز کا ایثار کرنا، پانی بھی تو اس دنیا کی چیز ہے نا، اس دنیا کی چیز کا ایثار کرنا تو آپ مانتے ہو کہ لوگوں نے کیا ہے، لیکن اس دنیا کی چیز کا ایثار کرنا یہ کسی اور ہستی کے مزاج میں، وجود میں نہیں پایا جاتا جو سیدہ عائشہ صدیقہ کمال ہے صاحب، وجود میں۔ اب بیان کر دیں۔ اب ذرا دیکھیں نا جی، چونکہ آقا کریم سیدہ عائشہ صدیقہ کی ازواج میں سے بے مثلیت ایک یہ بھی ہے، اور ایسی بے مثلیت ہے جس کی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا کہ ان کے حجرے میں آقا کریم آرام، اللہ آقا کریم آرام فرمائے، حجرہ ان کی ملکیت۔ اب جب جناب ابو بکر صدیق کا وصال ہوتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں جی وہ والد گرامی تھے، بالکل ٹھیک ہے، تو ان کو اجازت اس حوالے سے کہتی ہے، لیکن
حسن تو یہ اس وقت ظاہر ہوا. اب ظاہری بات ہے اپنے حجرے میں خود دفن ہونا یہ بھی بڑی بات تھی, اور پھر جب حضور وہاں پہ آرام فرما پھر تو وہی ہونا ہے نا, تو پھر تو اور کوئی ہونا ہی آپشن وہی ہے, اور کوئی سوچ ہی نہیں. کائنات کی ہر بڑائی تو حضور کے قدموں میں موجود. اللہ جب کسی جگہ پہ حضور قدم لگا دیں تو وہ جگہ جنت بن جاتی. واہ واہ, ریاض الجنہ کا اور کیا تعارف ہے؟ ہاں تعارف یہی ہے ریاض کہ الجنہ جنت کے مالک کے قدم. تعارف یہ ہے کہ وہاں حضور کے قدم واہ واہ لگے. واہ واہ واہ. تو جہاں حضور کے قدم لگے وہ ریاض الجنت ہے, جہاں حضور خود لیٹے ہوں اس کا معیار کیا؟ واہ, اور یہ بھی انتخاب الہی ہے کہ آپ نے پردہ فرمانا ہے تو سیدہ عائشہ کے ہی سیدہ عائشہ کے حجرے میں, کوئی اور حجرہ بھی ہو سکتا تھا. جنت دیکھیں نا, جنت کا وہ معیار دیکھیں. اب سیدہ عائشہ کو بھلا جنت کے ساتھ کوئی شغف نہیں تھا؟ یقیناً جنت بھی مصطفیٰ کے توسل والی جنت. واہ سبحان اللہ. اور نبی نے جہاں پردہ فرمانا ہے وہیں وہ تو سرکار کی عزت ہے, نبی کی عزت ہوتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس فل اختیار تھا, فل آپشن تھی کہ وہیں پہ دفن ہو. لیکن جب جناب امیر عمر نے اجازت چاہی تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ ایثار کر کے دکھایا, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنی سب سے بڑی خواہش کو حضرت عمر کے لیے قربان. اور ایک میں تاریخی مسئلہ بیان کر دوں, یہ ضرور جانا چاہیے. حضرت امام حسن کا جب وصال ہوا, امام حسن نے زندگی میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ سے اجازت مانگی تو آپ نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا, کہا ٹھیک ہے. اور جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ نے امام حسین کو کہا کہ عائشہ پاک سے جا کے اجازت لینا. امام حسین فرماتے ہیں میں نے جا کے اجازت لی تو عائشہ صدیقہ پاک نے مجھے بھی بھائی کے لیے وہ جگہ ایثار کے طور پہ اجازت میں عطا فرمائی. اس کے بعد کچھ لفنگے آڑے آئے تو ان لفنگوں کی وجہ سے حضرت کی وہیں تدفین نہیں ہو سکی. سیدہ عائشہ صدیقہ نے جس طرح ایثار جناب امیر عمر کے لیے کیا تھا, اسی طرح ایثار امام حسن نے. کیا اچھی بات آپ نے بتا دی. اور آپ یہ دیکھیے اس وقت ظاہر خلافت چونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو آپ نے ایک جملہ اور فرمایا تھا نا کہ یہ اجازت تو انہوں نے دے دی, لیکن جب میں چلا جاؤں تو ایک بار پھر جانا, ایسا نہ ہو کہ انہوں نے جو ہے وہ خلیفہ کو ہاں کہہ دیا ہو, جا کے پوچھنا پھر کہ عمر یہ چاہتے ہیں, پھر اگر وہ اجازت دے دیں تو اس کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مجھے دفن کر دینا. اسی طرح یہ حسن پاک کے بارے میں بالکل, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور اس سے بڑا ایثار کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جنید صاحب اس موقع پر ایک اور کلمہ بھی ہے. جی جی جی, وہ کیا؟ آپ فرماتی ہیں کہ عمر نے میرے شوہر کی شریعت کی اتنی خدمت کی ہے, ملت اسلامیہ کی اتنی خدمت کی ہے, میں خوشی سے یہ مقام دے. سر یہ تو مطلب ایسی بات ہے نا, اس کی مثال اس طرح سے ڈاکٹر صاحب فائنلی اس کو ذرا سمیٹے بات کو, کہ آج ابھی میں بات کر رہا تھا آف دا ریکارڈ, کسی عاشق کو یہ پتہ چلے کہ ویزا لگنے کے بعد بھی وہ اگر مدینہ نہیں جا پایا کسی غلام کو, تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی ذرا سوچئے. کہ کیا میرے رسول مجھ سے ناراض ہے, کیا سیدہ کائنات مجھ سے ناراض ہے, یا خدا نہ خواستہ میں نے کوئی غلطی کر دی ہے. 10 وسوسے آتے ہیں نا, مطلب یہ تو عام مسلمان کی بات ہے صاحب, عام مسلمان کی بات ہے. اب ذرا سوچئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آئے ہائے ہائے, مطلب وہ جب ایثار فرما رہی ہیں تو کس لیول کا, مطلب ایک عام آدمی اگر مسلمان مدینہ پاک نہ جا سکے یا وہاں جا کے حاضری نہ دے پائے یا سرکار کی قدم اسے نہ ملے تو پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے. لیکن یہاں تو سب کچھ تھا, قبر اطہر تھی, اس کے باوجود آپ نے ایثار فرما دیا. اب فائنلی آئیے, اب جو بات ہے وہ بڑی اہم ترین ہے, اور وہ یہ کہ آپ کی مرویات کے بارے میں لوگوں کو بتائیے, اور بڑی خوبصورت سی مرویات نکال کے, ویسے تو ساری خوبصورت ہیں لیکن جس سے لوگ سیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا علم نبوی کی بڑی امینہ ہیں, اور اس میں آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. اچھا, مقام و مرتبے کا تعین کرنے میں جو ہماری تاریخ کا بڑا معیار ہے نا, وہ یہ ہے کہ خود صحابہ کرام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر حدیثیں سنی. بھئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو باتیں بیان فرماتے تھے, جو آپ کے احوال تھے, جو آپ کے افعال تھے, جو طور طریقہ تھا وہ بیان کریں تو حیران ہوں گے. 8000 کے قریب تعداد بیان کی گئی ہے. صحابہ اور صحابیات 8000 وہ ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ چیزیں معلوم کرتے تھے. تو سے انداز لیں, یعنی اسٹوڈنٹس کی اتنی بڑی تعداد, تلامذہ کی اتنی بڑی تعداد اور اتنی مرجعیت اس زمانے میں, ماشاءاللہ, جہاں ہر دوسرا بندہ علم کا پہاڑ بیٹھا ہے. مطلب اس میں مجھے کہنے دیجئے کہ آپ یونیورسٹی تھی, اس کا مطلب آپ یونیورسٹی تھی اس زمانے میں. ہاں. پھر اس کے بعد آپ نے جو روایتیں بیان کی لامحالہ اس میں بہت زیادہ وسعت ہے جو مناسبت آج کی رکھتے ہیں. فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا
جب بارش آ جاتی یا کوئی ایسا موسم طاری ہوتا تو آپ باقاعدہ دعا فرماتے تھے اور عبادت کی طرف میل ہو جاتے تھے، اے اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، ٹھیک، اس کو برکت والا بنا۔ تو ہمارے بھی زمانوں میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت نماز کی طرف اور استغفار کی طرف توجہ ضرور کرنی چاہیے۔ دوسری بڑی خوبصورت روایت ہے آپ کے بارے میں، آپ کو آ کر یہ بتایا گیا کہ بعض اوقات خامند بہت سخت ہوتے ہیں، بیویوں کو پیسے وغیرہ نہیں دیتے، تو بیویوں کے لیے کتنی گنجائش ہے کہ اپنے خامند کی جیب سے پیسے لے سکتی ہے۔ یہ انٹرسٹ کی بات ہے خواتین کے۔ جی ہاں، تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے میرے سامنے بیان فرمایا، ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو آپ نے ایک عورت کو باقاعدہ کہا کہ جو گھر کے لیے کافی ہو جائے اتنے پیسے آپ لے لیا کریں، زیادہ خیانت نہ کیا کریں، لیکن اتنا لینے کی اجازت ہے۔ یہ بھی آج کے ہمارے گھروں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، تاکہ ایک تو آپ نے حل کر دیا نا مسئلہ، مردوں کو بھی علم ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ تو کہتی ہیں جی بہت خوبصورت بات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کھانے کی لذتوں میں فرق کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کی لذتوں میں فرق دو وجہ سے آتا ہے، ایک اگر آپ نے رزق حلال کمایا ہے، اچھا، دوسرا خود اپنے ہاتھ سے کمایا ہے۔ واہ، رزق حلال کا بھی دھیان رکھنا اور خود ہاتھ کی محنت سے کھانا، تو اس کا کھانا لذیذ بھی ہوگا، دعا کی قبولیت کا سبب بھی ہوگا، یہ کھانا جنت میں بھی لے جائے گا۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں بعض اوقات رزق حلال کے اہتمام میں بھی کمزوری، اور اس کے علاوہ ہاتھ سے کمانے کے اعتبار سے ہمارے ہاں، اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو پھر لوٹ کے شاید آپ کے پاس دوبارہ میں آؤں گا انشاءاللہ، مجھے امید تو یہی ہے، لیکن آپ نے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، آپ بھی سحری کیجیے، ہم بھی سحری کرتے ہیں، اور خاص طور پہ امریکہ میں یا دیگر جگہوں پہ جہاں جہاں افطار کا موقع ہے وہ لوگ افطار کریں۔ لوٹ کے انشاءاللہ آپ کو مجموعہ کلام بھی سنائیں گے، آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں، اور امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک تھا، بس فائنل مومنٹس ہیں۔ پروفیسر صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کی ہستی کے حوالے سے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ اماں عائشہ سیدہ سلام اللہ علیہا نے ایثار تو کیا، لیکن قیامت تک امر ہو گئیں کہ اب جو بھی وہاں پہنچتا ہے کہتا ہے یہ ہے اماں عائشہ کا حجرہ۔ واہ، اماں عائشہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں کے لیے ایک انتہائی اہم بات عرض کرتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے میں میرے آقا علیہ السلام کو رکھا گیا تو میں قبر پر حاضری دیتی تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی کیونکہ میرے شوہر ہیں۔ فرماتی ہیں اس کے بعد جب میرے والد کا وصال ہوا اور ان کو وہاں رکھا گیا تو میں اس وقت بھی حجرے میں جاتی تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی کہ ایک میرا شوہر ہے، ایک میرا والد ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا، فرماتی ہیں کہ اب میں جب وہاں حاضر ہوتی تھی تو میں پردہ کرتی تھی عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ نے کتنے خوبصورت انداز میں قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو بتایا کہ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ، خلفائے راشدین کی حیات طیبہ، تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے محبت رکھنے والے اس صحیح روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو احساس کر لیں کہ نہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دنیاوی اور اس برزخی حیات کو سامنے رکھ کر، اور اسی طرح خلفائے راشدین کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت دی ہے کہ وہ اس وقت وہاں جب جاتے ہیں تو ام المومنین نے بتایا کہ وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب کیا پیغام؟ میں اس حوالے سے قبلہ اتنا عرض کروں گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا
کی سیرت طیبہ پر غور کریں تو 3 بنیادی چیزیں بہت ہی سیکھنے والی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو اپنے شوہر کے مشن کے ساتھ وفا۔ واہ، یہ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے عرض کروں گا کہ اگر حادثہ کوئی ایسا ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ چلا گیا تو اب اس کے مشن کو چھوڑ دیا جائے، پھر اس کے مشن کو جاری رکھا جائے۔ آپ کی ذمہ داری ہے پھر۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور مشن اب ظاہری بات ہے کسی کا مشن ہے، کوئی کسی کا، لیکن ایک مشن تو ہر شوہر کا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہر ماں بہن کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اچھی تربیت۔ درست۔ دوسری چیز سیدہ عائشہ صدیقہ کی سیرت پاک سے جو لینی بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پردے میں رہتے ہوئے واہ، ایک عورت 8000 بندوں کو بیک وقت تعلیم دے۔ اللہ، تو میری مائیں بہنیں پردے کا خیال کرتے ہوئے اگر وسیع سے وسیع تر بھی کام کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں، لیکن پردے میں بالکل رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب فائنلی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی طبیعت سے جو بات بڑی خوبصورت ملتی ہے، وہ ہر بات کی بہت گہرائی میں اترتی تھی۔ لگتا یہ تھا کہ وہ دین کو حقیقت کے طور پر لیتی تھیں، تاکہ چیزیں ظاہراً ٹھیک نہ ہوں بلکہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطناً بھی ٹھیک ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ سے ویسے بطور پیار کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ تو کسی چیز کے جب پیچھے لگ جائیں، جب تک اس کی ایک ایک ڈیٹیل نہ پوچھ لیں تو آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ میری فطرت ہے، تاکہ میں جتنا آپ سے سیکھوں گی پھر میں وہ آگے پھیلاؤں گی۔ تو آپ اس سے بہت محبت فرماتے تھے۔ دین کے اندر تحقیق یہ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، دین کے اندر دقت نظری، دین کے اندر اجتہاد کا پہلو، عورت ہو کر مجتہد ہونا اور زمانے کے تقاضوں کو دین کی روشنی میں سمجھنا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ ہمیں سمجھا گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں میں جب لوٹوں گا انشاءاللہ تو قصص الانبیاء کے ساتھ، اور آج وہی کنٹینیوٹی ہے حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے۔ اونٹنی کا معجزہ آپ نے ظاہر قوم کے سامنے پیش کر دیا، قوم جو ہے ڈینائل موڈ پہ آ گئی۔ وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، اور کیا غضبناک فیصلہ ہے صاحب، یہ آپ کو بتلائیں گے، کیونکہ یہ وہ قوم تھی جو پہاڑوں کو چیر کر اپنے گھر بناتی تھی۔ میرے ساتھ رہیے گا، ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر صفحے کے بعد۔ جناب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے قصص الانبیاء کا آغاز کرتے ہیں۔ اور کل بات ہو رہی تھی حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے، اور بات آ کے یہاں پہ رکی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی تمام قوم کے سامنے اللہ کا دین پیش کر دیا تھا، اللہ کا پیغام پیش کر دیا تھا، اور وہ آ گئے ڈینائل موڈ کے اوپر۔ اب وہیں سے کنٹینیوٹی کو جوڑتے ہیں، میرے ساتھ جڑو رہے گا۔ قوم سمود نے ناظرین حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم اتنی تعداد میں ہو کر ایک آدمی کی تابعداری کیوں کریں، وہ بھی ایک ایسا شخص جو ہم جیسا ہی بشر ہے، اور اس کا جو کلام ہے وہ دیوانوں سا ہے، معاذ اللہ، ہم تو عقل مند ہیں، کیا اسی کو نبوت عطا ہونی تھی؟ یعنی اب وہ کلیم کر رہے ہیں، اور اس منصب کے لائق کوئی اور نہ تھا۔ یہ شخص معاذ اللہ دعوی نبوت میں جھوٹا ہے، اور دعویٰ کر کے شوخیاں مار رہا ہے، معاذ اللہ اس حد تک وہ گستاخی پہ آ چکے تھے، بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ یہ اتراتا بھی ہے اور بڑا تکبر کرتا ہے۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے سورہ قمر میں یوں بیان کیا کہ پس وہ کہنے لگے، کیا ایک بشر جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں؟ تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت یعنی وہی نہ اتاری گئی، بلکہ وہ بڑا جھوٹا، خود پسند اور متکبر ہے، معاذ اللہ۔ قوم سمود کی ناظرین گستاخی کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت جلد یہ لوگ جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور اترانے والا ہے، یعنی یہ قوم جب دنیا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگی تو پھر انہیں یہ پتہ چلے گا کہ کون جھوٹا ہے، باطل ہے، ضد اور اناد کی وجہ سے جو ہے کون تکبر کر رہا تھا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے سورہ قمر کی آیت نمبر 26 میں یوں بیان کیا، انہیں کل قیامت کے دن ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا، خود پسند اور متکبر ہے۔
ناظرین یہ تو تھی بات قوم سمود کی روش کی اور ان کا حال کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی نہ صرف تعلیمات کو جھٹلا دیا بلکہ اس پیغمبر کے بارے میں مختلف قسم کی گستاخیاں بھی اور قیاس آرائیاں بھی کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقام پر ان کی تکذیب کی اور ان کی گمراہی کو مکمل طور پر واضح کر دیا۔ اچھا اب بات آتی ہے اونٹنی کے معجزے کی جو بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے عام انسان ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی یا معجزہ دکھائیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ شورى میں یوں بیان کیا گیا کہ تم تو محض ہمارے جیسے بشر ہو، پس تم کوئی نشانی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا وہ نشانی یہ اونٹنی ہے، پانی کا ایک وقت اس کے لیے مقرر ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پانی کی باری ہے۔ اب اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ مت لگانا ورنہ بڑے سخت دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ قوم عاد کے بعد ناظرین ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو آباد کیا۔ ان کی جو عمریں تھیں وہ بہت طویل ہوا کرتی تھیں، وہ پہاڑوں میں بڑی مہارت کے ساتھ کاریگری کیا کرتے تھے اور تراش تراش کر پہاڑوں کے اندر گھر بنایا کرتے تھے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ اس وقت کوئی ٹیکنالوجی کوئی مشین نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا قوی بنایا تھا، اتنا مضبوط بنایا تھا کہ وہ پہاڑوں کو چیر چیر کے بڑے خوبصورت سے گھر بنایا کرتے تھے۔ اور آج بھی مدائن ساحل جو علاقہ ہے ناظرین، جو کہ تبوک اور مدینہ پاک کے درمیان ہے، خیبر سے تقریباً کوئی 180 کلومیٹرز بنتا ہے اور مدینہ پاک سے تقریباً کوئی 380 کلومیٹرز بنتا ہے، وہاں پر یہ رہا ہے اور آج بھی وہ تمام پہاڑ جو ہیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین ان کو بہت خوشحال بنایا، بڑی مالی وسعت ان کو عطا کی، تو انہوں نے رب تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین پر جو ہے باقاعدہ انہوں نے فساد برپا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا جو ان کے قبیلے کے اشراف یعنی سردار قبیلہ سے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ڈرایا، انہوں نے آپ علیہ السلام سے نشانی طلب کی، تو آپ نے فرمایا کہ تم کون سی نشانی طلب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہماری عید کے پروگرامز میں، یعنی جو انہوں نے ترتیب دیے ہوں گے پروگرامز، اس کے لیے شہر سے باہر آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم اپنے معبودوں سے دعا کریں گے، آپ اپنے معبود سے دعا کرنا، جس کی دعا قبول ہوگی دوسرا جو ہے وہ اس کی تابعداری میں آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ ناظرین شہر سے باہر تشریف لے گئے، انہوں نے اپنے بتوں سے دعا کی جو کہ قبول نہیں، اور ظاہر قبول نہ ہونی تھی۔ ان کے ایک سردار تھا، اس کا نام تھا جندہ بن عمر، اس نے حضرت صالح علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک اکیلی چٹان کی طرف اس نے اشارہ کیا جس کا نام کافیہ تھا۔ سردار نے کہا کہ اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالو۔ اب ڈیمانڈ وہ کیا کر رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک ماؤنٹین ہے، ایک چٹان ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے ایک اونٹنی نکالو جو کہ حاملہ ہو، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو کیا تم ضرور ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے نوافل ادا کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے اور دیکھتے چٹان جو ہے وہ اس کی بالکل کیفیت اس طرح سے ہو گئی جیسے کوئی جانور پیدائش کے وقت ہل جل کرتا ہے، بالکل اسی انداز سے اس میں ہل جل شروع ہو گئی، یعنی درد کی وجہ سے وہ چٹان کرانے لگی اور اضطراب میں مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے سامنے وہ چٹان باقاعدہ پھٹ گئی ناظرین، اور اس سے حاملہ اونٹنی پیدا ہوئی جس کے جسم پر اون تھی اور پیٹ اس کا بڑا تھا۔ آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر جندہ جو تھا اور اس کے ساتھ اور جو لوگ تھے انہوں نے ایمان قبول کر لیا، مگر باقی لوگوں کو ایمان لانے سے ذؤاب نامی ایک شخص تھا، ایک حباب تھا، ایک رباب تھا، منع کر دیا انہوں نے۔ ان 3 اشخاص میں سے 2 شخص بتوں پر باقاعدہ مقرر تھے، یعنی بت خانے کے وہ ایکچولی ناظم تھے، ظاہر ہے ان کی دکانداری پہ تو فرق پڑنا تھا کیونکہ اگر وہ قبول کر لیتے تو معاملہ کچھ اور ہو جاتا۔ تیسرا شخص جو رباب تھا وہ بیسیکلی کاہن تھا۔ ان لوگوں کے سامنے ناظرین اونٹنی نے باقاعدہ بچہ جنا اور اسی اونٹنی جتنا وہ بچہ بھی تھا تقریباً، چونکہ صالح علیہ السلام نے رب کے حکم سے بیان کر دیا تھا کہ ایک دن پانی پینے کی باری اونٹنی کی ہوگی اور ایک دن تمہارے اور تمہارے جانوروں کی، یعنی باقی جتنے بھی جنگلی جانور ہیں یا پرندے وغیرہ ہیں ان کی باری ہوگی۔ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں چرتی رہتی تھی اور اپنی باری کے دن اونٹنی اور اس کا بچہ سارا پانی پی جایا کرتے تھے، یعنی کنویں میں منہ رکھتے اور اس وقت اٹھاتے جب سارا پانی ختم ہو چکتا۔ وہ اونٹنی ناظرین اتنی زیادہ دودھ دیتی تھی کہ لوگ اس کا دودھ پیتے اور پھر اسے برتنوں میں بھر کر لے جایا کرتے تھے۔ وہ اونٹنی گرمیوں میں وادیوں کے ظاہری حصے میں چرتی رہتی تھی اور اونٹنی کو دیکھ کر ان لوگوں کے جو جانور تھے وہ وادیوں کے نشیبی اندرونی حصے میں بھاگ کر چلے جایا کرتے تھے۔
سردیوں میں وہ اونٹنی نشیبی حصے میں چڑھتی تو ان کے جانور بھاگ کر وادیوں کے بالائی حصے میں چلے جایا کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس سے ان لوگوں کو بڑی مشکل ہونے لگی تھی، یعنی وہ اضطراب کی کیفیت میں آ گئے تھے۔ تاہم انہوں نے اس اونٹنی کو اپنی راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا کہ اسے مار دیا جائے تاکہ ہم اس سے نجات حاصل کر لیں۔ یعنی اب جو کمٹمنٹ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کی تھی، آپ کے ذہن میں ہے نا، اب اس کمٹمنٹ کو وہ بریچ کرنے کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ اس اونٹنی کو برائی کی نیت سے ہاتھ تک نہ لگانا، چھونا بھی نہیں کسی ایسی نیت سے، ورنہ تم عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ لیکن وہ باز نہ آئے اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے سورہ شمس کی آیت نمبر 5 میں یوں بیان کیا، اور آسمان کی قسم اور اس قوت کی قسم جس نے اسے اذن الہی سے ایک وسیع کائنات کی شکل میں تعمیر کیا۔ جب قوم سمود نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب عذاب الہی قریب آ چکا ہے۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ ہود کی آیت نمبر 65 میں یوں بیان کیا، پھر انہوں نے اسے کوچیں کاٹ کے ذبح کر ڈالا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن تک عیش کر لو۔ اب 3 دنوں کا انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا، یہ وعدہ ہے کہ جو کبھی جھوٹا نہ ہوگا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ڈرایا اور اب صرف 3 دن تمہیں اپنے گھروں میں رہنا ہے اور نفع حاصل کرنا ہے، پھر تم عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، تو قوم نے کہا کہ وہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے؟ اب اس کے بارے میں بھی آپ نے ڈیٹیل بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، زرد رنگ کے ہو جائیں گے، دوسرے دن ان کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اگرچہ چہرے سیاہ ہونے پر انہیں عذاب کا یقین ہو چکا تھا، لیکن جب تک علامات پر یقین نہیں آ رہا تھا، یعنی جب تک انہوں نے علامات نہ دیکھ لی، اس وقت تک وہ ایمان بھی نہ لائے اور توبہ کی توفیق بھی ان کو نصیب نہ ہوئی۔ اور جب انہیں یقین ہوا کہ اب اگر وہ توبہ بھی کرتے ہیں تو اس توبہ کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ نا امیدی کی حالت میں توبہ اور ایمان ذہن میں رکھیے گا قبول نہیں ہوتے۔ اگرچہ ناظرین اونٹنی کی کوچیں ایک شخص جس کا نام کدار بن سلف تھا اس نے کاٹی، لیکن سب کے مشورے اور سب کی رضامندی سے اس نے یہ کام کیا کہ سب نے اس کی کوچیں کاٹی۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ سب ہی عذاب کے مستحق ہیں اور ہوئے۔ اگر صرف ایک کا فعل ہوتا تو اور دوسرے اس کو روکتے تو یقیناً دوسرے اگر اس پہ خوش نہ ہوتے تو عذاب جو ہے وہ ٹال دیا جاتا۔ حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی کی وعید سنائی، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ قوم سمود کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے کیے پر نادم ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگتے، جس عذاب کی وعید حضرت صالح علیہ السلام نے سنائی وہ عذاب ٹل جائے، لیکن وہ اپنے کیے پر مکمل طور پر ڈٹے رہے اور یہ کہنے لگے کہ جب عذاب آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں دیکھا جائے گا جی، معاملہ قبر میں دیکھ لیں گے، حشر میں معاذ اللہ دیکھ لیں گے۔ اس کے آنے سے پہلے ناظرین وہ کہتے ہیں کہ ہم صالح علیہ السلام اور ان کے مریدوں کا تو خاتمہ کر دیں گے معاذ اللہ۔ جس رات انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر شب خون مارنے کا پروگرام بنایا تھا، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے پیغمبر کی حفاظت کے لیے باقاعدہ بھیج دیا۔ جب یہ اپنی بے نیام تلواروں کو لہراتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے لپکے تو فرشتوں نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ انہیں پتھر تو نظر نہیں آتے تھے لیکن مارنے والے پتھر نظر آتے تھے لیکن مارنے والے دکھائی نہیں دیتے تھے، چنانچہ ان سب کو اس طرح ہلاک کر دیا گیا۔ اور یہ مہلت کی بالکل لاسٹ نائٹ تھی، یعنی آخری رات تھی، اور قوم کے باقی افراد بھی تباہ و برباد کر دیے گئے۔ روایات میں ہے کہ اس قبیلے کے 9 سردار تھے اور ان کے لڑکے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت میں ہمیشہ سرگرم رہا کرتے تھے۔ ہر رئیس زادے کے ساتھ اس کے مددگاروں کی ایک باقاعدہ ٹولی ہوا کرتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری ایذا رسانیوں کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی باز نہیں آ رہے تو انہوں نے ایک جگہ پر بیٹھ کر سازش کی کہ رات کو بے خبری میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ اگر ان کے وارث نے ہم سے دریافت کیا تو ہم انہیں یقین دلا دیں گے کہ ہمارا ان کے قتل کے ساتھ کوئی دور پرے کا واسطہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں قتل کرنے کا علم ہے، تو وہ خاموش ہو جائیں گے، ظاہر وہ سمجھیں گے کسی اور نے کیا ہے۔ قوم سمود پر آنے والے عذاب ناظرین مختلف نوعیت کا تھا، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ قوم سمود پر زمین کا عذاب یعنی شدید زلزلہ آیا، اور آسمانوں کا عذاب یعنی سخت بجلی کی کڑک تھی جس کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 77 اور 78 میں یوں بیان کیا کہ پس انہوں نے اونٹنی کو کاٹ کر مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح تم وہ عذاب ہمارے پاس لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے تھے، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ سو انہیں سخت زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، پس وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ سمجھ رہے ہیں
بات، یعنی طاقتور ترین لوگ تھے، بڑا زام، بڑا ناز، بڑا تکبر تھا، اپنی طاقت پہ اوندھا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو۔ یہ رب تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ ایک ہی ملک میں، ایک ہی علاقے میں کفار کو زلزلہ اور ہولناک کڑک سے تباہ کر دیا گیا، لیکن اپنے نبی اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہ ہوئی۔ کفار کو ذلیل و خوار کر دیا اور ان کو رسوا ہونا پڑا۔ ایمان والوں کو اس ہولناک تباہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر محفوظ رکھا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ ہود کی آیت نمبر 66 میں یوں بیان کیا کہ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے اپنی رحمت کے سبب بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی نجات بخشی، بے شک آپ کا رب ہی طاقتور غالب والا ہے۔ بات ساری اتنی سی ہے صاحب، اس کا اگر میں اس پورے واقعے کا کرکس نکالوں نا، کرکس کیا ہے؟ کرکس یہ ہے صاحب کہ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پہ مکمل طور پہ اس کے احکامات پہ عمل کیجئے، جو نبی دے دیں وہ لے لیجئے، جس سے نبی روک دیں اس سے رک جائیے۔ دوسری بات یہ اپنی طاقت، یہ اپنی قوت، یہ اپنی کرسی، یہ اپنی پھوپھاں پہ جو ہے وہ اکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے صاحب۔ انسان کی اوقات صرف اتنی ہے کہ وہ ایک گھونٹ پانی پی لے اور ایک گھونٹ پانی نکال لے، اور یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ بڑے طاقتور ترین وہ لوگ تھے، بڑے طاقتور ترین، پہاڑوں کو چیر چیر کے اس میں اپنے بہترین سے محلات بنا دیتے، یعنی ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ ایسا انہوں نے سسٹم رکھا ہوا تھا کہ ان کے جو گھر تھے پہاڑوں کے اندر وہ گرمیوں میں ٹھنڈے ہوا کرتے تھے اور سردیوں کے اندر گرم ہوا کرتے۔ اب آپ ٹیکنالوجی کا اندازہ کر لیجئے، یعنی کتنی سپر ٹیکنالوجی ہوگی۔ ایک لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو شام 4 بجے افطار کی خصوصی براہ راست نشریات میں ملاقات کروں گا، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ۔ ہاں یاد رہے غزوہ بدر پہ انشاءاللہ آج بات ہوگی اور مسجد اقصیٰ پہ بھی بات کریں گے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔